ہم گزارش کرتے ہیں مخدوم گرامی اور مشفق و مربی مناظر اسلام ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا عبدالجبار صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ضلع ہردوئی سے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور معزز سامعین، پردہ نشین خواتین ملت، مجھ سے پہلے ہمارے دو نوجوان عالم، ان کے بیانات سے آپ مستفید ہو چکے ہیں، اور میرے بعد دو معزز مہمان، میں تو میزبان ہوں، وہ ہمارے مہمان ہیں، تو ضیافت کا اور مہمان نوازی کا تقاضا ہے کہ ہمارے جو مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں وہ اسٹیج پر ان کو بلایا جائے اور ان کے انشاءاللہ بیانات ہوں گے۔ ہم تو آپ کے یہاں آتے ہی رہتے ہیں، چھوٹی بڑی میلاد، چھوٹا جلسہ، اور یہ موقع بہت کم آتے ہیں۔ بہرحال چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ یہ فتح پور حمزہ ہے، نام کا بھی اثر پڑتا ہے، اور پھر جب نگراں ہوں الحاج حافظ فرقان صاحب تو ماشاءاللہ سونے پر سہاگا۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جہاں غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں فرمایا کہ نام کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ فرمایا کہ غزوہ بدر میں صحابہ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے علی، حمزہ، عبیدہ، اور کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں نام سے ہی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ مشرکین مکہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، مقتول ہوں گے غزوہ بدر کے اندر۔ کیوں؟ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ مقابلہ علی سے ہو رہا ہے۔ علی کے معنی علو، بلندی کے ہیں، حمزہ کے معنی ببر شیر کے ہیں، اور عبیدہ کے معنی عبدیت کے ہیں۔ ان تینوں کے اندر شجاعت، ان تینوں کے معنی کے اندر مردانگی، بہادری، ایمانی غیرت پائی جاتی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو ہیں وہ عتبہ ہے، جس کے معنی ہے پیٹھ
ولید جس کے معنی ہے لڑکا، تو ان کے مقابلے میں یہ بوڑھے اور ولید کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو نام کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ فتح پور بھی ہے اور ساتھ میں سونے پر سہاگا حمزہ لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ اسی کا اثر ہے۔ اسٹیج پر علماء کی بڑی تعداد، اور یہ جم غفیر جتنا بیٹھا اس سے زیادہ گھوم رہا ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ جب مولانا کفیل اشرف صاحب آئیں گے تو یہ سارا مجمع جو باہر ٹہل رہا ہے جھومتا ہوا پنڈال میں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال آج کے جلسے کے دو موضوع ہیں، ایک موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا موضوع ہے عظمت اولیاء۔ ابھی ہمارے دو علماء نے، نوجوانوں نے بہترین انداز میں الحمدللہ سیرت پر بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ماں کے پیٹ سے لے کر اور قیامت تک مکمل معجزہ ہے، بس مکمل معجزہ ہے۔ آتے ہیں یہودیت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے، عیسائیت موسم خزاں کی طرح گر جاتی ہے، اور شرک کے ایوانوں کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، اور ایران کا 1000 سال کا جلتا ہوا آتش کدہ بجھ جاتا ہے، اور چاروں طرف شور مچتا ہے اور غل ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ آ گئے، آخری نبی آ گئے، آخری رسول آ گئے، خاتم النبیین آ گئے، امام النبیین آ گئے، صاحب البراق والتاج آ گئے، اور ساری دنیا کا مسیحا قیامت تک کے لیے آ گئے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال دوسرا موضوع ہے عظمت اولیاء، اولیاء کرام۔ اب میں صرف چند منٹ میں یہ عرض کروں گا کہ ولیوں کا مقام کیا ہے، اور ہر آدمی اگر ولی بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے وہ مادر ذات پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، ریاضت، مجاہدہ، عبادت، دین کے لیے مشقت، اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے نکلتا ہے، پتھر بھی کھاتا ہے اور لوگوں کے طعنے بھی سنتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، اپنے منہ کو بند کرتا ہے، سارے قسم کے طعنے کستا ہے، سنتا ہے، تب جا کے کہیں وہ ولایت کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے، دنیا میں بھی سر بلند ہیں اور آخرت میں بھی سر بلند ہیں۔ میں 4 چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے کہ ہر اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر وہ ولی بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والے کے پاس جانا، ان سے اپنا رابطہ قائم کرنا، ان کی خدمت میں جانا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ والے کی صحبت اور اس کی اطاعت، اس کی بات ماننا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی کثرت، اللہ کے ذکر کی کثرت۔ اور چوتھی چیز ہے مخلوق کی خدمت۔ یہ 4 چیزیں اگر کوئی بھی نمازی اور کوئی بھی 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، کوئی بھی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اپنے کو ڈھالنے والا
اگر یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس زمانے میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ قوم کی خدمت، بڑوں کی عزت، بڑوں کا مقام، ان کا مرتبہ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی، یہ چیز اگر ہم پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو ولایت کے امام ہیں، جو ولیوں کے بادشاہ ہیں، جو ولیوں کے سلطان ہیں، وہ کیا یوں ہی اللہ کے ولی بن گئے تھے؟ بڑی محنت انہوں نے کی تھی، بڑی مشقت انہوں نے اٹھائی تھی۔ یوں آتا ہے ان کے واقعات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ پاک پٹن تشریف لے گئے مرید ہونے کے لیے۔ آج تو مرید ہونا بڑا آسان ہے، اس زمانے میں مرید ہونے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے کہ میں آپ کے پاس دہلی سے آیا ہوں، پیدل آیا ہوں، 500 کلومیٹر کا میں نے لمبا اور طویل سفر کیا ہے، آپ مرید کر لیجئے مجھے۔ آج کے پیر ہوتے مرید کر لیتے، لیکن انہوں نے واپس کر دیا کہ نہیں، تمہارے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے۔ آج ہم قرض لے لیتے ہیں اور حلف جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے قرضہ لے لیا، قرضہ ادا نہیں کیا۔ سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ بولے ہاں ہے، جاؤ ہم مرید نہیں کریں گے۔ واپس کر دیا، دہلی آئے، اور جہاں پر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور جہاں آج مرکز نظام الدین قائم ہے، جہاں سے آج ساری دنیا کے اندر جماعتوں کا چلنا پھرنا ہے، ساری دنیا کے اندر آج یہاں سے دعوت اللہ کا کام ہو رہا ہے، وہیں پر سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مدفون ہیں، موجود ہیں۔ وہ آتے ہیں، مرکز بنگلہ والی مسجد کے سامنے ایک بنیا کی دکان تھی، اس بنیا کی دکان میں اپنی کتاب کی جلد بنوائی تھی، 3 آنا پیسے قرض باقی تھے، وہ ادا کرنے کے لیے دہلی واپس آئے، اور جب واپس کر دیے پھر مرید ہونے کے لیے گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی اللہ نے ان کو ولایت کے مقام پر فائز کیا ہے۔ آج ہم مال کا مال ہضم کر جائیں، آج ہم دوسروں کی جائیدادیں ہضم کر جائیں، آج ہم چچا بھتیجے کی جائیداد کو ہضم کر رہا ہے، بھتیجا جو ہے چچا کی جائیداد کو ہضم کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے اندر داخل ہیں، ہم ایمان کے اندر داخل ہیں۔ یہ سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں، 500 کلومیٹر کا لمبا سفر گئے، پھر آئے، پھر گئے، 3 آنا پیسہ کی ادائیگی کے لیے۔ یہ ہے قرض کی اہمیت اور اس کا ادا کرنا۔ آئیے، آپ تو کہیں گے مولانا صاحب بہت پرانا واقعہ سنایا، آئیے چشمدید واقعہ سناتا ہوں۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ، مدرسہ جامعہ عربیہ ہتھورا کا۔ جب تک ہم اپنے بڑوں کی خدمت نہیں کریں گے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کریں گے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے، ماں کی عزت نہیں کریں گے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ولایت کیا ہے؟ انسانیت کے دائرے میں بھی ہم نہیں آ سکتے ہیں، ولایت تو بہت دور کی بات ہے۔ 40 سال پہلے کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میں پڑھا کرتا تھا جامعہ عربیہ ہتھورا میں، اور اس زمانے میں حضرت مولانا زکریا قاسمی سنبھلی، جو آج کا دارالعلوم ندوۃ العلماء میں شیخ الحدیث ہیں، اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، اس زمانے میں وہ پڑھایا کرتے تھے۔ ہم لوگ 8 بجے پڑھنے کے لیے گئے،
دیکھا حضرت بیٹھے ہوئے اپنی درسگاہ میں، ہم لوگ 10 منٹ تک بیٹھے رہے، حضرت نے اپنا چہرہ نہیں اٹھایا۔ ہم لوگوں نے کہا حضرت ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، 30 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے، 20 منٹ گزر چکے ہیں، صرف 10 منٹ گزر چکے ہیں، 20 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت نے آنکھیں اٹھائیں، آنکھیں لال ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہم لوگوں نے پوچھا حضرت کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی معاملہ گھر میں کوئی معاملہ رونما ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ بہت زیادہ اصرار کیا تو بتلایا کہ 2 بجے رات میں مجھے پیشاب کرنے کی یا بیت الخلا کی ضرورت پڑی اور میں 2 منزل پہ رہا کرتے تھے، میں وہاں سے نیچے آیا اور مسجد میں آیا۔ اس زمانے میں مسجد کے بغل میں کنواں بنا ہوا تھا، مسجد کے سامنے 10 لیٹرینیں بنی ہوئی تھی جو کمائی جاتی تھی، یعنی یہ انگریزی نہیں تھی، سیور نہیں تھے، بلکہ اس میں بچے لیٹرین کرتے تھے اور صبح میں درانی اور بھنگین آتی تھی، وہ کما لے جاتی تھی۔ معاذ زکریا صاحب فرماتے ہیں میں جب 2 بجے رات میں اٹھا پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے، تو میں جب وہاں آیا، ابھی وہاں پہنچا نہیں، مسجد کے دروازے تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص خالی تہمت باندھے ہوئے ہے، اپنا کرتا اور اپنی بنیان اتار کے کنویں پر رکھ دی ہے اور کنویں سے پانی کھینچتا ہے بالٹی کے ذریعے سے اور بیت الخلا صاف کر رہا ہے۔ 1 گھنٹہ تک میں دیکھتا رہا، وہ کنویں سے پانی نکالتا ہے اور لیٹرین کو صاف کرتا ہے۔ معاذ زکریا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، قریب سے دیکھا، وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ قطب الاقطاب امام العارفین حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باغوی نور اللہ مرقدہ خود تھے۔ اپنے طلبہ کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، وہ معصوم بچے جو مدرسے کے اندر اللہ کے مہمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، ان کی شفقت میں یہ خود قاری صاحب کر رہے تھے۔ اللہ نے یوں ہی صدیقیت کے مقام پر نہیں فائز فرمایا، یہ محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں میرا بیت الخلا، میرا پاخانہ اور میری پیشاب تو سب غائب ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ یہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا چشمدید واقعہ۔ میرے نوجوانوں، بھائیوں، یہاں سے پیغام لے کر جاؤ، اگر کوئی ہم سے عمر بڑا ہے ہم اس کا احترام کریں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ دہلی سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ اتنے پریشان ہیں بیماری کے اندر، پورے جوڑوں کے اندر درد ہو رہا ہے۔ گجرات کے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبداللہ حسنی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات ساتھ میں ہیں، ریزرویشن ہے لکھنؤ میل سے، سارے لوگوں کی سیٹیں اوپر ہیں، صرف مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی سیٹ نیچے ہے۔ ایک بوڑھی عورت جو غیر مسلم ہے، ایک بوڑھی عورت جو غیر مسلم ہے، وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ڈبے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکا جو اس کا بیٹا ہے ویل چیئر کو چلا رہا ہے، وہ ہر شخص کے پاس جاتا ہے، خوشامد کرتا ہے کہ میری ماں مفلوج ہے، اس کی سیٹ اوپر کی ہے، یہ اوپر چڑھ نہیں سکتی ہے، تم لوگوں میں اگر کوئی اپنی سیٹ نیچے کی دے دے۔ نوجوان تھے اور اسی برادری سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم تھے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن 75 سال کا بوڑھا مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میری یہ سیٹ ہے، یہ اس کو دے دو۔ مولانا عبداللہ صاحب نے کہا حضرت آپ اوپر کیسے چڑھیں گے؟ حضرت نے فرمایا اس ماحول میں، ان حالات میں جو ہندوستان کا معاملہ ہے، جو ہندوستان
پوری کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ خود مشقت اٹھا لو، پریشانی جھیل لو، لیکن برادران وطن کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ کل وہ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان نے ہمیں سیٹ اوپر دے دی تھی، نیچے دے دی تھی، اور وہ خود اوپر چلا گیا تھا۔ جی جب یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ جو نفرتیں ہیں یہ محبتوں میں بدلیں گی۔ یہ کریں گے تو ولایت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں مختصر وقت میں اور زیادہ تو عرض نہیں کر سکتا، میری ایک عادت ہے کہ میں وقت کی بڑی پابندی کرتا ہوں، پھر ہمارے معزز مہمان ہیں، میں میزبان ہوں۔ میں نے 4 چیزیں عرض کی ہیں، ہر شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1 علماء کی صحبت اختیار کیجئے، نمبر 2 ان کی بات مانیے، اطاعت کیجئے، نمبر 3 جو ہے مخلوق کی خدمت کیجئے، اپنے بڑوں کی خدمت کیجئے، نمبر 4 اللہ کے ذکر کی کثرت کیجئے۔ انشاءاللہ ہر مومن ولایت کے مقام پر فائز ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔